الف لام میم محمد and علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کافی عرصے کے بعد میں نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے. چند ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور انشاءاللہ اب کوشش کروں گا مستقلاً آپ کو کچھ نہ کچھ گاہے بگائے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی معلوماتی بات جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. وقتاً فوقتاً آپ کو ایک اچھی بہتر معلوماتی ویڈیو بھیجتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا. تو آج کا جو موضوع جو چنا ہے، جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے، بڑے گمبھیر ہے. ہر طرف انتشار ہے. جو ہمارے معاشرے میں تو ہے ہی ہے، مگر وہ انتشار ہمارے دلوں میں بھی رہ چکا ہے. اب بدقسمتی سے ہم جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. انتشار والی کیفیت. انتشار ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل کا بے چین ہونا. انتشار کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ دل کا بے چین ہونا، سوچوں کا بکھر جانا. واہ واہ! دل کا بے چین ہو جانا، سوچوں کا بکھر جانا، اختلافات، جھگڑے اور سماجی سیاسی کیفیت کی بنا پر معاشرے میں انتشار پھیل جاتا ہے. رب تعالی وہ فرماتا ہے کہ اپنے دلوں کو سکون دو. سکون کس میں آئے گا؟ اللہ تعالی کی عبادت کرنے سے سکون آئے گا. درود پاک پڑھنے سے سکون آئے گا. مگر ہم نہیں، شاید ہم سکون نہیں چاہ رہے. بلا وجہ اپنے ذہن کو ایک عجیب الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں. راتوں کو ٹائم پہ نہ سونا، صبح جلدی نہ اٹھنا، اور آج کا کام کل پہ ڈالنا، اور آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ذہن میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہوتی ہے، انتشار پھیل رہا ہوتا ہے. تو دوستو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتشار کی سب سے بڑی وجہ وہ اپنے دین سے دوری ہے. ہم دین سے روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں. اذان آ رہی ہے، ہم گانے سن رہے ہیں. اذان آ رہی ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہم 2 منٹ کے لیے، اذان کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ. ہم 2 سے 3 منٹ بھی اپنے ان کاموں میں وقفہ نہیں دے رہے. لگے ہوئے ہیں ادھر، وہ مولوی صاحب کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، دھیان نہیں دے رہے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس آؤ، نماز پڑھو، مسجد میں آؤ، مگر ہم لگے ہوئے اپنے کام میں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے.
پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ٹوٹل 5 نمازیں ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 24 گھنٹوں میں ان 5 نمازوں کا ٹوٹل وقت دیکھا جائے تو کم از کم 40 سے 45 منٹ میں آپ اپنی یہ 5 نمازیں مکمل کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کرتے۔ ہم دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ روزانہ ایک نئی الجھن ہے ہمارے اندر۔ دین سے دوری والی بھی الجھن ہی ہے۔ قریب آؤ دین کے، اللہ کے قریب آؤ، اپنے نبی کو یاد کرو۔ ابھی رمضان آنے والے ہیں، اب دیکھیے گا ہر محلے کی مسجد بھری بھی ہوگی۔ یار صرف رمضان میں کیوں؟ باقی دن بھی تو میرے رب تعالیٰ کے ہیں نا، ان میں بھی نماز فرض کی گئی ہے، صرف رمضان میں نماز فرض نہیں کی گئی۔ وہ تو تا دم مرگ ہمارے لیے نماز فرض ہے۔ ہم اپنے فرائض سے بھی غافل ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جاگو، میرا دین بھلائی کا ہے، انتشار کا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ماضی مستقبل، ماضی اور مستقبل میں مستقل رہ رہے ہیں۔ اس نے یہ کیا تھا، میں وہ کروں گا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ جو لمحہ ہے، پریزنٹ مومنٹ ہے، اس میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پریزنٹ مومنٹ میں نماز کے اوقات بھی ہیں۔ فجر کے وقت جو ہے فجر کی نماز ہے، اس وقت ظہر کی نماز نہیں ہے۔ ظہر کے وقت ظہر کی نماز ہے، فجر کی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اسی لمحے میں رہو، اسی لمحے میں جیو۔ مگر ہم ماضی مستقبل، ماضی مستقبل، جس کی بنا پر انتشار ہمارے ذہنوں میں ہر وقت ہر لمحے چل رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ تو دوستو، خدا کے آگے سجود کرو، اس کو رکوع کرو۔ بخدا ہم سب کے ذہنوں میں جو خرافات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اللہ کی طرف جڑ جائیں گے ہم سب لوگ۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت درود دیں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے درود ہیں، اسے ثواب بھی ملے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ملے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک۔ یار ٹک ٹک کرنے سے بہتر ہے ٹک ٹک بھی کریں، مگر میکسیمم اپنی چیزوں پہ فوکس رہیں، اپنے دین پر فوکس رہیں۔ درود ہے، چھوٹا سا درود ہے، پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، بخدا زندگی بدل جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ لہذا اپنے ذہنوں سے خرافات نکال کر جئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔